ٹیم السلام علیکم، میرا سلام اور دعائیں ہیں جناب، حاضر اور قبول فرمائیے۔ اور جمعۃ المبارک ہے، اور آپ کی خدمت میں جب دل کرتا ہے حاضر ہو جاتا ہوں، لیکن اکثر و بیشتر جمعہ کو سوال اور جواب کی نشست یونانی قانون کیا کہتا ہے، اس وقت تازہ ترین حالات و واقعات کیا ہیں، اور پردیش میں زیادہ تر بنیادی طور پر مزدور کو، پردیشی کو امیگریشن قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، بڑی دیر سے آپ پوچھتے رہے ہیں، ڈائریکٹ براہ راست ہی میں شروع ہو جاؤں، کیونکہ آج کل وہ سردیوں میں مغرب بڑی جلدی ماشاءاللہ دن سارا پورا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کریم کے نظام ہے، شان ہے اس کی، اور درود و سلام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر۔ اور اب آ جائیں جناب، میں آپ کو وہ جو آپ چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ باتیں ہوتی جائیں گی، لیکن بنیادی طور پر گریک زبان کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ پوچھا، تو پرسوں ہی اناؤنسمنٹ ہوئی، اور وزارت تعلیم کی طرف سے آنے والی پریس ریلیز کو فوری طور پر آپ کے اپنے پیج یعنی کہ پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان پر فوری طور پر اس کو نشر کر دیا گیا۔ امید ہے آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ اچھا، ویسے جلدی بتاتا چلوں کہ 10 دسمبر کو امتحانات ہونے ہیں، A1 A2 اور جس طرح کی بھی کیٹیگری، جس کلاس جس درجے میں کوئی نوجوان تیاری رکھتا ہے، امتحانات کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، 10 دسمبر کو ہفتہ کے روز امتحانات ہوں گے۔ اچھا، انہوں نے وزارت تعلیم نے جو وضاحت کی ہے کہ درخواست جمع کرانے کے لیے آپ کو تاریخ دے دی گئی ہے 18 نومبر، یعنی کہ آج 18 نومبر ہے، آج سے آپ اپنی داخلہ کے لیے وہ درخواست دائر کر سکتے ہیں، اور 28 نومبر تک یعنی کہ 10 روز تک آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ مختلف مراحل ہوتے ہیں، میں یہ بڑا ضروری اور لازم سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں، میرے بچوں، میرے شہزادوں، 10 سال 15 سال 20 سال بعد A1 A2 کچی پکی اس میں جانے سے بہتر ہے کہ جب آپ کسی ملک میں داخل ہوں اسی وقت زبان کو سیکھنا اپنے اوپر لازم کر لیں۔ بہرحال اب کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اب ایسا ہے کہ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ فار ایگزامپل آج سے درخواستیں کھل گئی ہیں۔ امتحانات دینے کے لیے ایلینوماتھیا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ آپ کسی اسکول سے اٹیچ ہوں۔ میرے بچوں، میرے شہزادوں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، بڑے پرانے ہیں، بڑے سینئر ہیں، زبان آتی ہے نہیں آتی، بڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آن لائن اسکول کا نمبر بھی میں نے اس کے پروگرام کے اوپر درج کر دیا ہے، اور تھیوون پر انیکتو اسکولیو میں تاناستون بھی ہے، ٹوٹل فری ہے، اور پلاتیا میں تک سرگیو میں بھی اسکول ہے جو ٹوٹل فری ہے، اس کا نام کریاکاتیکو اسکولیو، جہاں آپ سمجھیں اگر آپ کہیں دور ہیں، جزیرے میں ہیں، آئرلینڈ میں ہیں، یورپ کے کسی دوسرے ملک میں ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنے وطن عزیز پاکستان میں ہیں، تو آن لائن کلاسوں کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پھر وہی اسکول کے ٹیچرز، اساتذہ، وہ جو آپ کو زبان سکھائیں گے، وہی پھر آپ کے ایڈمیشنز اور مختلف چیزوں میں آپ کے دستے راست بنیں گے، یعنی کہ معاون بنیں گے، سہولت ہوگی، اور پھر اچھے طریقے سے آپ تیاری بھی کر لیں گے، اور پھر آپ کا ایگزام بھی ہو جائے گا۔ یہ تھا، اگر کوئی اس سلسلے میں سوال ہوا تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اچھا، اس میں جب پاکستان کمیونٹی کے پیج پر جو اشتہار دیا گیا ہے نا، تو وزارت تعلیم کی جو باقاعدہ ڈائریکٹ ایکسیس ہے، اس کے لیے ایک لنک دیا گیا ہے، یعنی کہ سینٹرز کہاں ہیں، جو تفصیل آپ نے پڑھنی ہو اس لنک پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ وہ وزارت تعلیم کی وہ جو پریس ریلیز ہے، اس کے متعلق شیڈول ہے، اسکول ہیں، سینٹرز ہیں، کہاں بننے ہیں، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ ساری کی ساری تفصیل اس میں انشاءاللہ آپ کو میسر ہوگی، آرام سے مزے سے آپ کر لیں۔ اچھا، یہ سوال ایک شہزادے نے بڑے سارے مختلف سوالات آئے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ 7 سال کے ثبوت میں سم کا ثبوت تسلیم نہیں کیا جا رہا،
کچھ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اچھا میرے بچے میرے شہزادے، گزارش یہ ہے کہ یہ سوال 7 سال کا قانون جاری و ساری ہے، اور سب سے بہتر ہے کہ کسی بھی قسم کی آپ کو لیگلائزیشن مل رہی ہے، لیکن 7 سال والی ان سب سے اس وقت برتر ہے، اعلیٰ ہے، اور آپ کے لیے میں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر وہ ممکن ہے تو وہ لیں۔ اچھا سم کا ثبوت، فار ایگزامپل آپ کے پاس سم کا ثبوت ہے، آپ نے ڈاکومنٹیشنز کر لیا ہے، پیپر لے لیا، سند لے لیا، اگر کسی کمزور ثبوت کو نہیں مانا جاتا تو پھر آپ ایسا کیا کریں کہ ویسے تو یہ مانا جاتا ہے، کیونکہ جہاں بھی یہاں کے یونانی اداروں کے ثبوت ہیں، قانون کہتا ہے کہ ان کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اچھا فار ایگزامپل کوئی ثبوت کمزور سمجھا جاتا ہے، تسلیم نہیں کیا جاتا، یا کسی طرح سے وہاں اس پر پیفتینی دلوسی کی گواہی بھی لگا لیں، یعنی کہ آپ نے مالک، فیکٹری آنر یا جہاں آپ کام کرتے ہیں یا گھر کی مالکن یا مالک سے ایک پیفتینی دلوسی لگا لیں۔ جب ایک ثبوت کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا ہوگا تو اس کی کمزوری، سکم، نقص دور ہو جائے گا، وہ تگڑا ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ اب جناب سوال آگے ہے چودھری واصف ارائیں۔ واصف لکھتے ہیں کہ سر 42 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک پیریفیریا سے ورک پرمٹ نہیں آیا، آئس لینڈ پر جمع ہوا ہے، کب تک چانس ہے نکلنے کا؟ اچھا چودھری واصف علی، میرے گزارش، میرے بچے میرے شہزادے، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، ویلکم۔ اچھا یہ 42 دن ہو گئے، بعض جگہوں پر مسئلہ یہ ہے آپ نے اپنا جو ہے نا جمع کرا دیا، آپ کی طرف سے جمع ہو گیا، کچھ افسران سست اور کاہل ہوتے ہیں اور کچھ جلدی کر دیتے ہیں، کئی پیریفیریاز میں کئی جگہوں پر کوٹا جو ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، یعنی کہ شارٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بڑے سارے مسائل ہیں۔ اس کا پیچھا کرنے کے لیے یا آپ کا وہ باس جس نے وہ اپلیکیشن کی ہے یا وہ وکیل اس کا پیچھا کرے گا تو فائل سے اصل بات سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہے جو تو صبر سے تمل سے آپ جناب انتظار کریں، دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ راستہ ہموار ہو جائے گا۔ واجد اللہ صاحب ہیں، واجد اللہ لکھتے ہیں j.aslam یوٹیوب پر، اور واجد اللہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ واجد کہتے ہیں کہ میرے پاس سیاسی پیپرز ہیں اور 2014 سے 3 سال کا کارڈ اور 5 سال کا پاسپورٹ ہے، میں نے 2016 سے 2020 تک قانونی کام کیا ہے اور میں نے اے کا زبان سیکھا ہے، اے کا یعنی کہ A1 شاید لکھا لیکن صرف اے لکھا ہے، تو میں ایپی مکرون کیسے لے سکتا ہوں؟ واجد اللہ میرے شہزادے، آپ یا آپ جیسے جتنے بھی مزدور ہمارے قابل عزت بچے، ایپی مکرون کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ 5 سال مسلسل قانونی حیثیت کے بعد سالانہ دیلوسی 9100 اور A2 کا ایگزام ایلینوماتھیا سند ہونی چاہیے، باقی شرائط نارمل ہیں، یہ جب آپ کے پاس ہوں تو آپ ایپی مکرون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ بہرحال قریب کسی بھی وکیل جس کے ذریعے آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے، جب آپ اس سے رجوع کریں گے تو کمپیوٹر میں آج کل آن لائن سسٹم ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ ڈاکومنٹس، فار ایگزامپل پاسپورٹ کی کاپی، آپ کی اپنی کاپی، آپ کی عادیہ پارامونی کی کاپی، مختلف یہ چیزیں، کافی ایک تفصیل ہوتی ہے، لیکن بنیادی 3-4 چیزیں ہیں، یعنی کہ آپ کا کم از کم 5 سال لیگل ہونا، اور پھر آپ کے پاس 9100 یورو کی ایٹ لیسٹ سالانہ دیلوسی، اور یہ A2 کا جو ہے سند ایلینوماتھیا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اچھا جی، اب رضوان احمد صاحب تشریف لائیں، رضوان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور رضوان صاحب کہتے ہیں کہ پلیز 4876 2021 کا جو قانون ہے کہ آرٹیکل 39 کے بارے میں بتائیں پلیز۔ اچھا یہ رضوان صاحب آرٹیکل 4876 کے حوالے سے ریسرچ کر لیں گے، لیکن اس وقت نہ تو قانون کی کتاب کو سامنے ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں میں آپ کو بغیر ریسرچ کے بتا سکتا ہوں۔ بہرحال آپ کو خوش آمدید پروگرام میں۔
اچھا جی، کاش آپ اپنا سوال لکھ دیتے، آپ اپنا مسئلہ لکھ دیتے تو میں آپ کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ بتا دیتا۔ اچھا جی، اب کون سے شہزادے ہیں؟ رحمان صاحب ہیں۔ رحمان صاحب آگے ہیں، اور رحمان صاحب کیا کہتے ہیں جناب دیکھتے ہیں۔ رحمان صاحب کہتے ہیں کہ وہی السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے کہ کیا سم کا ثبوت استعمال ہو سکتا ہے؟ رحمان صاحب کا جو جواب میں دے چکا ہوں، اور اس کے حوالے سے چونکہ 2-4 سوالات تھے تو اس لیے رحمان صاحب کا سوال میں نے پھر سب سے پہلے لے لیا۔ سکھ سرویا کے نام سے سوال آیا ہے۔ خوش آمدید جناب۔ سر، فیملی ویزا پروسیس وین اوپن فرام گریس، امبیسی آف نیو دہلی، آئی ایم فرام نیپال۔ نیپال سے ہوں۔ فیملی ویزا جو ہیں وہ شہزادے اوپن ہیں، لیکن فیملی ویزاز کے حوالے سے دیر آر کمپلیکیشنز، دس از ناٹ ایزی، بٹ دی پروسیس از یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام یور ایمبیسی ٹو چیک یور نکاح نامہ، marriage papers and your children birth certificates, and from there you can start your family visa process۔ اچھا جی، اس کے بعد ساتھی ہیں ایم زیڈ ٹی وی کے نام سے سوال بھیجتے ہیں، اور ایم زیڈ ٹی وی والے شہزادے کہتے ہیں کہ گڈ ایوننگ سر، ہاؤ کین آئی گیٹ دی نوٹس فرام دی پریپریشن آف A2 ڈپلوما۔ A2 ڈپلوما کا the government has announced, you can check on Pakistan community page, and we publish for you for your facility. Please you can check the page of Pakistan community۔ یاسر شیخ صاحب ہیں۔ یاسر شیخ صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یاسر شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ السلام علیکم سر، آپ سے سوال یہ ہے کہ میں یونان سے خود ڈپورٹ ہوا تھا، ٹکٹ بھی گریس والے سے لی، ٹکٹ بھی ان سے لی، اور اب دوبارہ میری وہاں ATC کر دی گئی ہے، ایک گریک نے، اور رابطہ بھی ہوتا ہے، زمینداری کا کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا؟ اچھا یاسر شیخ صاحب، پہلے تو دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملے کو آسان کرے۔ جب ویزا ایپلیکیشن کر دی جائے اور اگر سسٹم میں آپ کے ریکارڈ میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو پھر ویزا اپروو ہوگا، اور جب اس کا اوکے آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کو ہمت دوبالا کر کے تو اس کی طرف جناب آپ آئیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ قانون یہاں آبجیکشن کرے گا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو بہرحال کوئی بھی کچھ بھی کہ آپ اپنی اپلیکیشن کریں اور ہمت اور حوصلہ بلند رکھ کے آپ جناب اپنے سفر کی تیاری کریں۔ راجہ مانی آگے ہیں۔ راجہ مانی کہتے ہیں کہ السلام علیکم، شکریہ سر، اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ بڑی مہربانی راجہ صاحب، بہت زیادہ شکریہ۔ ہمیشہ رہنے والی ذات تو صرف اس قادر کریم، اس وحدہ لا شریک کی ہے۔ ہم تو جتنی دیر خدا رکھے، ایمان سے رکھے، صحت اور خیر سے رکھے، اور ہم ایک دوسرے کے لیے وہ احساسات رکھنے والے بنے جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ کی دعاؤں کی، بڑی محبتوں کی، شکریہ جناب۔ زہیب گامنگ ایک سوال ہے اس نام سے، اور لکھتے ہیں کہ سر سلام سر، میرا کویسچن یہ ہے کہ ایگریکلچر ویزا پر اگر کوئی گریس جائے، اس کو کیا ہو گیا جی، اس کو یہ نیچے چلا گیا، اچھا سوری جی، آگے جی، گریس میں جائے تو اس کو پیپر کتنے ٹائم بعد ملیں گے؟ اچھا جی، ویزا 5 ایئر کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پیپرز کے لیے اپلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ یا کوئی ہوگا نیکسٹ اس کا پروسیس؟ ٹیکسٹ یور فارو گریس انفارمیشن، اللہ پاک آپ کو تندرستی عطا فرمائے۔
دعائیں ہیں جی. اچھا بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ زہیب صاحب کا کہ بھائی ویزا اگر مل جاتا ہے تو اس کا اگلا پروسیس کیا ہے, اور پروسیس میں 5 سال کام کر لیا تو اس کے بعد کیا ہے. زہیب میرے شہزادے, ویزا ملتا ہے تو آپ ویزا لے لیں, ٹھیک ہے, درست جائز طریقے سے. اس کے بعد یہ ہے کہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ بھائی جس نے 5 سال کام کرنا ہے اس کا معاہدہ, اس کا کانٹریکٹ 5 سال کے لیے. تو جب کانٹریکٹ پورا ہو جائے تو پھر قانون اس کے بعد کی کوئی وضاحت نہیں کرتا. لیکن میں یہ یونان کے حوالے, معاملات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ میرے بچے, جب ویزا مل جاتا ہے آپ یہاں آ جاتے ہیں, مالک اور مزدور کے مابین ایک تعلق کشتوار ہو جاتا ہے, تو ممکن ہے کہ اس سے آپ کا کانٹریکٹ مکمل ہو جائے, کسی دوسرے سے آپ کا کانٹریکٹ ہو جائے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنی گرفت کرتے ہیں اپنے کام پر اور کتنا آپ یہاں جو ہے اپنے معاملات کو سدھارتے ہیں. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو اس کے بعد بھی رستہ نکلنے کا قوی امکان موجود ہے, قانون اس کی وضاحت نہیں کرتا. محمد بلال خان صاحب تشریف لائے ہیں, لکھتے ہیں j.aslam پر, السلام علیکم سر, آئی ایم فرام لاہور پاکستان. جناب ویلکم, آپ جہاں سے بھی ہیں آپ کو خوش آمدید اور ویلکم. کیا ایگریکلچر ویزا پہ آفٹر 5 ایئرز کنڈیشنز پوری کرنے پر ایک ہی جیسے تقریباً سوال ہے, کنڈیشن پوری کرنے پر ہم ایپی مکرون اپلائی کر سکتے ہیں؟ پلیز آنسر می. جی بالکل جناب, آپ کے حکم آرڈر کو سمجھ کر اس کا میں جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اور گزارش یہ ہے کہ اس بڑی معذرت کا طلبگار ہوں. اچھا جی, یہ ایپی مکرون جو ویزا ہے نا, یہ اس میں قانون آبجیکشن کرتا ہے. قانون کہتا ہے کہ اس کانٹریکٹ پر آنے والے لوگ نہ اپنی فیملی لا سکتے ہیں اور نہ ہی فردر امیگریشن لے سکتے ہیں, نہ ہی ایپی مکرون لے سکتے ہیں. معذرت سے یہ تھوڑے سے تلخ نکات ہیں, لیکن آپ کا سوال ہی چونکہ یہ ہے تو اس لیے قانون کی وضاحت کے بارے میں آپ کی خدمت میں یہ بتا چکا ہوں. تو اس سلسلے میں ایپی مکرون وغیرہ اس قانون میں نہیں آپ لے سکتے. مزید لکھتے ہیں کہ پہلے بھی کئی بار کمنٹ کیا ہے بٹ ناٹ ریپلائیڈ. میں بڑا معذرت خواہ ہوں جناب, گاڈ بلیس یو. آپ کی ٹیم کو, آپ کی فیملی کو, سب کو دعائیں دی ہیں, بڑی مہربانی جناب. میری معذرت قبول کریں محمد بلال خان صاحب. اصل میں ہوتا ہے ایسے ہے کہ کسی وقت سوالات جو لیے جاتے ہیں نا, ان سوالات میں بسا اوقات کچھ سوال میری نظر سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے, اور پھر میں حقیقتاً فی سبیل اللہ کام کرنے والے جو ہوتے ہیں نا, ایک تو سسٹم ہوتا ہے نا تنہا داری کا, تو اس تنہا داری سسٹم میں وہ فرد مطلب ہے وہ جتنا کام انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. ہمارے سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ رضا کرانہ معاملہ ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ سوالات, بہت ہی زیادہ مطلب ہے ہر فرد کا دل کرتا ہے, ہمارا بھی دل کرتا ہے, لیکن پھر جتنا جو ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا بھی قبول کرے اور آپ کا بھی اللہ تعالیٰ آسانی اور سباب آسان فرمائے. مسٹر عامر سائم خان سوال لکھتے ہیں, السلام جاوید صاحب, میں گریس سے آیا تھا اور میرے مالک سے میرا ویزا مجھے سینڈ کر دیا تھا, اب کر دیا. اچھا, ایمبیسی میں سب کچھ مکمل ہو گیا تھا, میڈیکل بھی ہو گیا. اس کے بعد لاسٹ میں میرا ویزا کینسل کر دیا گیا. کیوں جی؟ 1200 یورو جمع کی وجہ سے کچھ دوستوں کو ایمبیسی نے کہا 1200 یورو اصل میں جو یہ خان صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اپیل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اچھا, اصل میں اس میں خان صاحب آپ کے پیپر آ گئے, آپ کا میڈیکل بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا,
تو اب آپ کا سوال ہے کہ کیا اس پر میں اپیل دائر کر سکتا ہوں یا دوبارہ پیپر جمع کرا سکتا ہوں؟ اچھا، اس میں آپ نے ایک ذکر کیا ہے کہ 1200 یورو، ہاں وہ قانون اس کی وضاحت یہ کرتا ہے کہ کوئی بھی فرد یہاں یونان سے جب لیگل ڈاکومنٹس نہیں ہوتے تو وہ واپس جاتا ہے تو اس کو ایک جرمانہ کیا جاتا ہے 1200 یورو. 1200 یورو جمع کرا دیے جائیں تو وہ پھر دوبارہ آئے گا یا یہاں رہے گا تو اس کو 1200 یورو جمع کرانے پڑیں گے. اگر انہوں نے 1200 یورو آپ نے جمع نہیں کرائے تھے تو پھر آپ جمع کرا کے دوبارہ آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. اپیل اس کی یہ ہے کہ بالکل اپیل دائر ہو سکتی ہے، یہاں سے یونانی وکیل عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں اور رجوع کرنے کے بعد پھر وہ آپ کے کیس کو، یعنی کہ وہ وکیل دکھا سکتا ہے جی کہ یہ ایلیگیشن تھا، اب وہ ایلیگیشن ہم کلیئر کر چکے ہیں، تو اس طرح فردر پروسیس آپ کر سکتے ہیں. قانون اس کی راہ دیتا ہے. اویس صاحب ہیں، اویس صاحب نے دعائیں دی ہیں جی، جزاک اللہ، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائیں عطا فرمائے. علی حسن آگے ہیں. علی حسن کہتے ہیں کہ السلام علیکم چاچو جی، میں میر علی حسن کراتیا میں رہتا تھا. اچھا جی، کراتیا سے اتھینا آ گیا ہوں کہ پولیس پکڑ کر مینیدی کیمپ میں ڈال دیا گیا ہے. اچھا جی، فنگر وغیرہ جو ہیں وہ رکھ لیے گئے ہیں، لے لیے گئے ہیں. 10 دن مجھے ہوئے ہیں. کتنا نہیں، صرف آن لائن رادیو تھا وائٹ کارڈ کا. اچھا جی، نکلنے کے لیے کوئی رستہ؟ گریکا جس کے پاس کام کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ کوئی حل ہے تو بتاؤ، میری ہیلپ کریں. اچھا جی، ایسے ہے کہ میرے شہزادے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے، علی حسن کے نام سے سوال آیا ہے. تو اس میں اب جو آن لائن راندیوو ہوتا ہے نا پولیٹیکل اسائلوم کی، اس پر پولیس بالکل نہیں چھوڑتی. تو گزارش یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ کسی وکیل کے ذریعے قانونی چارہ جوئی کی جائے اور قانونی چارہ جوئی کرتے ہوئے پولیٹیکل اسائلوم کی اپلیکیشن، یا سب سے بہترین رستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی زمیندار عادیہ ارگاسیہ بنائے، کانٹریکٹ کرے، تو وہ سب سے پائیدار اس وقت رستہ ہے. پولیٹیکل اسائلوم بھی نہیں اتنا پائیدار، اس کی اپلیکیشن بھی نہیں. عادیہ ارگاسیہ جتنے بھی ہمارے بچے کیمپوں میں ہیں، آپ علی حسن یا دوسرے ساتھی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں کہ مالک کریم آپ کی آسانی فرمائے اور آپ کو آزادی دے. قانونی چارہ جوئی وکلاء کے ذریعے عادیہ ارگاسیہ بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بہترین صورت ہے، اس میں زیادہ بہتر ہے. شہباز سندھو صاحب ہیں. شہباز سندھو صاحب کہتے ہیں کہ السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے کہ 5 سالہ ایگریکلچرل ویزا والے افراد مستقل امیگریشن کاغذ لے سکتے ہیں یا پھر اس ویزا پر کسی دوسرے یورپی کنٹری میں جا سکتے ہیں؟ شہباز سندھو صاحب، گزارش یہ ہے کہ قانون نے جو زمیندار ویزا ہے نا، اس پہ نہ تو اگلے کنٹری میں جانے کا، نہ پی مکرون کا، نہ امیگریشن کا. وہ ویزا کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص کانٹریکٹ ہے، جس طرح عربوں میں نہیں ہے کفیل کا ایک معاہدہ اور مزدور کا کفیل کا، اسی طرح کا معاملہ ہے. تو اس میں انہوں نے امیگریشن کی پابندی لگائی ہے. اس لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ اگر 7 سال کے پیپرز ملتے ہوں تو 7 سال والے پیپرز باقاعدہ امیگریشن ہے، وہ بہتر ہیں، برتر ہیں. یہ گڈ جاب کے حوالے سے جناب ایک کمنٹ ہے، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ. نثار احمد صاحب ہیں. نثار احمد لکھتے ہیں کہ اللہ میں یو لیو لانگ، آمین. بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ غیرت کی، جرت کی، خیر کی زندگی آپ کو بھی عطا فرمائے اور مجھے بھی غیرت اور ایمان کے ساتھ
جو ہمارے سانس مالک کریم نے لکھے ہیں ان سے کام لے، ضائع اور برباد نہ جائے۔ آگے لکھتے ہیں کہ نثار احمد سر، یو لک آل پیپل آف پاکستان اینڈ سالو دیئر پرابلمز، ویری گڈ، آل پرے فار یو۔ بڑی مہربانی جناب، پرے فار یو فرام ہارٹ، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ یہ نثار جو دعائیں نا میرے شہزادے، میرے بچے، یہ ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے۔ میں ان کا ضرور طلبگار ہوں، پائی، پیسہ، سینٹ یہ نہیں چاہتا، دعائیں اور محبتیں ضرور چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مسلمان ایک دوسرے کا انسانیت کے طور پر بھی ہم احساس کریں نا۔ تو حقیقت ہے اتنے کام پڑے ہیں جو ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن بھولے بھٹکے بس ایسے ہی مطلب زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک لمبی لائن نہ کھل جائے، تو بہرحال آپ کے کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا جی، آئی ورک ان پالیو فارسالہ کاؤ فارم، لا آف 5 years ویزا approved this year or next year. How we are working with Greece, فدیکو۔ اچھا جی، یہ نثار صاحب نے لکھا ہے کہ ویزا اس سال کھلا ہے یا اگلے سال۔ میرے شہزادے، ویسے فارم پہ آپ کا مالک اب اس وقت آدھی ارگاسیہ بنا سکتا ہے، اب جو قانون چل رہا ہے۔ اچھا، اسی نومبر اور دسمبر میں وزیر قانون، وزیر امیگریشن یونان جو ہیں، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم نیا کودیکا متاناس تیپسی لائیں گے، تو اس میں بہت قوی امکان ہے کہ کاؤ فارم میں بھیڑ بکری، فش فارم اور مختلف اس طرح کے جو فارم ہیں، ویسے تو سیزنل کاموں کا بھی کہا گیا ہے، ان میں بڑا قوی امکان ہے کہ مالک اور مزدور آپس میں کانٹریکٹ سے لیگل ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ قانون بہت جلد توقع ہے کہ یونان میں موجود جو آپ جیسے مزدور ہیں وہ مالک اور مزدور کے ساتھ مل کے اپنی قانونی حیثیت کو انشاءاللہ بنا سکیں گے، ممکن ہے۔ لیکن یہ قانون اب حکومت یا وزیر امیگریشن تو کہہ رہے ہیں کہ جناب اسی سال کے خاتمے سے پہلے وہ قانون آ جائے گا، لیکن بسا اوقات حکومتیں ایمرجنسیز میں، مختلف معاملات میں نئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب اس وقت اصل میں حکومت کو بہت زیادہ پریشر ہے، بڑا دباؤ ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں اور مختلف پارٹیاں 17 نومبر کو اتنی کثیر تعداد میں لوگ نکلے، اور سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ بھائی جاؤ گھر، تم سے حکومت نہیں چلتی، نہیں ہوتی، جاؤ، نکلتے ہو، اور جس طرح نہیں پنجابی کہتے نیویں ہو بھائی گھر جا، تو اس طرح یہ معاملات ان کے چل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ، لیکن کہنے کا ان کا معاملہ یہ ہے کہ اس سال میں ہی امیگریشن یعنی کہ مالک مزدور کے حوالے سے جو یہاں موجود ہیں ان کو قانونی کرنے کا راستہ بنے گا۔ اچھا جی، نگاہ عباس کے نام سے سوال آیا ہے کہ سر کیا زرعی ویزا کے لیے میرج سرٹیفکیٹ بھی چاہیے؟ زرعی ویزا کے لیے میرج سرٹیفکیٹ یا کسی قسم کے کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ زرعی ویزا تو مزدور کا ویزا ہے، یعنی کہ مرد ہے یا عورت، کچھ عورتیں بھی خواتین ہماری بھی آئی ہے، اور اس میں اصل میں میرج سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ ویزا جو ہے مرد ہے یا عورت ہے اس کا ویزا بحیثیت مزدور ہے، تو اس میں میرج سرٹیفکیٹ وغیرہ کی کوئی ذکر نہیں اور کوئی ضرورت نہیں۔ برتھ سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ پاسپورٹ کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ چاہیے ہوتی ہیں۔ حمزہ تشریف لائے ہیں۔ حمزہ کہتے ہیں کہ سر 5 سال کے قانون کے بارے میں کوئی معلومات۔ حمزہ میرے شہزادے، 5 سال کا قانون 5 سال کے ثبوت جس طرح 7 سال کے ثبوت ہیں اس طرح کا کوئی قانون نہ میرے سننے میں آیا ہے، اور نہ اس کا کوئی بل ڈسکس کیا گیا ہے، نہ قانون کے کوئی رستے پروسیس میں، نہ اسمبلی میں، نہ باہر، نہ اندر۔ آنے کو چلو جو بھی حکومت لے آئے،
لیکن 5 سال جو ذکر کیا جاتا ہے وہ 5 سال وہ ذکر کیا جاتا ہے میرے بچوں جو 5 سال کا وہ کام کا معاہدہ ہے مالک اور مزدور کا، اس کے حوالے سے 5 سال کے ویزے کی بات کی سنی جاتی ہے اور وہ اس کا امکان موجود ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ آپ 5 دن بھی ہوئے ہیں کہ نہیں، اس میں تو یہ ہے کہ آپ اور مالک کے درمیان معاہدہ ہو گیا، دونوں نے ایگری کر لیا اور دونوں نے معاہدہ کر لیا۔ ارشد صاحب ہے، ارشد صاحب خوش آمدید میرے شہزادے، آپ کو فیس بک لائیو میں آپ آئے ہیں۔ ارشد کہتے ہیں کہ سر جو پاکستان میں کرونا کی وجہ سے لیٹ ہوئے تھے ان کے بارے میں کوئی قانون آیا ہے؟ قانون بالکل ان کے بارے میں پریس ریلیز 1 سال پہلے آئی تھی، بالکل پریس ریلیز موجود ہے اور آپ اپنے وکیل سے جب رجوع کریں گے، لیکن کرونا کی وجہ سے فلائٹیں اگر لیٹ تھیں یا کرونا کی وجہ سے کوئی مسئلہ ایسا بن گیا خاص کرونا کی وجہ، تو پھر اس میں آپ کے لیے وہ پریس ریلیز یونانی قانون میں موجود ہے۔ اچھا جی، مانی سنگھ ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کارڈ کی رینیول کے لیے ایڈوکیٹ کی ضرورت ہے۔ اچھا میرے شہزادے، ایسا ہے کہ کارڈ کی رینیول کے لیے وکیل تو آپ قریب سے دیکھیں گے نا، وہ قریب کا وکیل ہوگا تو آپ کے لیے سہولت ہوگی۔ اچھا اس میں ایسا ہے کہ بسا اوقات آپ ریگولر اسائلم سیکر ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں سے بھی وکیل مل سکتا ہے اسائلم سروس سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اسائلم سروس سے رجوع کرنا چاہیں تو ادھر سے بصورت دیگر گھر کے قریب آپ دیکھیں گے کہ جو وکیل آپ کو سہولت سے قریب ہے، میسر ہے، جس تک آپ پہنچ سکتے ہیں، پھر اس سے بات کریں گے تو اس طرح آپ کا مسئلہ حل ہو۔ فیصل ملک صاحب ہے، دعائیں اور سلام کہہ رہے ہیں، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکر گزار ہوں جناب آپ کی دعاؤں کا، سلام کا، وعلیکم السلام، اور میری طرف سے بھی آپ کو سلام اور دعائیں۔ ممکن ہے آرگوس ان آنے والے 1-2 ہفتوں میں میرا چکر لگے، کیونکہ بڑے سارے نوجوان آرگوس اس وقت وہ زمیندارے کے کام میں اکٹھے ہو گئے، تو بڑے سارے ساتھیوں کا اصرار ہے، محبت ہے، دعوت ہے۔ اگر کوئی سبب کو ذریعہ ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے اپنی امان میں رکھے، اگر کوئی سبب ذریعہ ایسا بنا تو پھر انشاءاللہ آرگوس وزٹ ہوگا جناب، آپ کو ملیں گے، آپ کو قریب سے انشاءاللہ دیکھیں گے اور انشاءاللہ قریب سے باتیں ہوگی، مسئلے مسائل۔ حافظ ارسلان صاحب ہیں اور کہتے ہیں کہ سر میں یونان آنا چاہتا ہوں، کیا آپ ویزا لے کر دے سکتے ہیں؟ میرا نام ارسلان ہے۔ اچھا میرے شہزادے، ایسا ہے کہ آپ کو خوش آمدید، آپ ضرور تشریف لائیں، ہم آپ کو جناب اہلاً سہلاً مرحبا کر کے ویلکم کریں گے۔ لیکن اس میں ویزا لے کر دینے کے حوالے سے جو معاملہ ہے نا، وہ ایگریکلچرل سسٹم میں، زمیندارے میں، فش فارمنگ میں، شیڈنگ فارم جو ہوتے ہیں ان میں ان کے مختلف معاملات ہوتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کا ساتھی، آپ کے گاؤں والا، گھر والا، کہیں قریب والا وہاں کام کرتا ہے تو وہ مالک اس سے رابطہ کر کے آپ کی اپلیکیشن کرا سکتا ہے، اس پہ کوئی پائی پیسہ نہیں لگتا، کوئی پیسے نہیں خرچ آتے، صرف آپ کی ٹکٹ ہے، یا ممکن ہے کہ مختلف چھوٹے چھوٹے کلیریکل سٹاف میں کہیں 200-400 یورو آپ کا خرچ آتا ہو، ان ویزوں پر کوئی خرچہ بھی نہیں آتا۔ تو میں میرے شہزادے اصل میں صرف قانونی رہنمائی کرتا ہوں، اگر اس سلسلے میں چلا جاؤں گا تو یہ پیسے کے لین دین والے معاملات جو ہیں اس میں پھر بڑے سارے عجیب عجیب اور سخت معاملات بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ہر طرح کے شر سے بچائے، آپ کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اشرف علی صاحب ہیں، سرجن کے سر جن کے پیپر خراب ہو گئے ہیں ان کے لیے کوئی قانون؟ اچھا اشرف علی، کون سے پیپر خراب ہوئے اور کس طرح کے پیپر خراب ہوئے؟ برائے مہربانی گزارش یہ ہے کہ سوال اب ان دنوں میں تو کوئی ایسا قانون نہیں آیا جس کے بارے میں میں کہوں کہ فلاں سان والے پیپرز، یہ ایک پہلے قانون آیا تھا۔ اب ایسا ہے کہ ذاتی اور پرسنل میٹرز کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ قریب ترین وکیل کو اپنی فائل دیں، اپنے پیپر دیں، ٹائم اپوائنٹمنٹ رکھنے کے بعد سارا معاملہ
جب ڈسکس کریں گے تو پھر وہ آپ کو اس سلسلے میں بتائے گا کہ اس کا کیا حل ہے۔ ویسے کوئی ایسا تازہ قانون نہیں آیا کہ جن کے پیپر خراب ہو گئے تھے ان کو جو ہے وہ کیا مطلب کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے سوالات ہو گئے ہیں۔ اب ایک سرسری سی چلتے چلتے گزارش کرتا چلوں کہ آج ایک آرگو سے ہی نا فون آیا مجھے، رات کو بھی آیا، صبح بھی فون آیا۔ عظمت علی نام انہوں نے، شہزادے نے بتایا مجھے۔ تو عظمت علی صاحب نے کہا کہ بھائی میرے ساتھ بڑا ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے، اب میں اس کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آن لائن آپ کو وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن بیان اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ مسائل ایسے فار ایگزامپل ہوتے ہیں نا کہ جن مسائل کو ارد گرد رہنے والے ساتھیوں کا سمجھنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو عظمت علی صاحب نے مجھے فون کیا کہ مجھے جو ہے وہ خفیہ ایجنسیوں کا فرد سمجھا جا رہا ہے اور مجھے جو ہے یہاں کی خفیہ ایجنسیوں نے زہر دے دیا ہے۔ تو میں نے کہا میرے شہزادے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ عظمت علی کہتے ہیں کہ آپ آرگوس آئیں ابھی، میری زندگی میں شاید 8-10 گھنٹے ہی ہیں، 6 گھنٹے 5 گھنٹے، تو مختلف اس طرح کی کہانی۔ اچھا میرے بچوں گزارش یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نا فی سبیل اللہ بغیر کسی سر و سامان کے، بغیر کسی بجٹ کے، بغیر کسی ترتیب کے آپ سب کا خیر خواہ ہوں، یعنی کہ کب کیا کرنا چاہیے، کیسی صورتحال کرنی چاہیے۔ تو اگر آپ فار ایگزامپل جیسے وہ بچے نے، عظمت نے بڑی ضد کی، اصرار کی کہ آپ ابھی دیکھیں میری زندگی کا مسئلہ ہے اور 5-6 گھنٹے بعد میں نے اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے۔ تو میں نے دعائیں کی کہ پروردگار آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور اس شر سے، اس بیماری سے آپ کو نجات دلائے۔ اچھا بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آیا نارگری میں وہ رہتے ہیں، پھر میں نے نماز جمعہ کے دوران ان کا فون آیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایتھن آ گیا ہوں اور مجھے فوری طور پر ہاسپٹل لے جائیں، کوئی بندہ میری سنتا نہیں، کوئی بندہ میری بات نہیں کرتا، کوئی کیئر نہیں کرتا۔ اچھا ایسا ہے کہ میرے بچوں گزارش یہ ہے کہ پردیش میں نا ایک فرد، وہ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ انسان کا اختیار کتنا ہے، تو علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا فرماتے ہیں کہ بیان کیا تو وہ بیان کرتے کرتے نا وہ بندہ نہیں سمجھ رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ ایک وہ کھڑا تھا تو آپ نے کہا ایک پاؤں اٹھاؤ، تو اس نے ایک پاؤں اٹھایا، آپ نے کہا دوسرا بھی اٹھاؤ، تو وہ کہتا ہے کہ یا علی میں اس طرح تو گر جاؤں گا، انسان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ دونوں پاؤں اٹھائے۔ میرے بچوں یہ بات ذہن نشین رکھا کریں کہ میں تو رضاکار اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں نا، تو بہت تھوڑے کام ایسے ہوتے ہیں۔ آپ فار ایگزامپل میں پروگرام کر رہا ہوں تو نیچے بھی کوئی ساتھی آ جائے نا اس آفس کے نیچے تو کہے کہ ابھی آپ نیچے ہیں، تو میں یا پروگرام چھوڑ دوں گا تو یا پھر اس سے مل سکوں گا، ایک کام کر سکوں گا۔ بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قریب ایک دوسرے کے کریں۔ پردیش ہے میرے بچوں، اور پردیش میں سب سے بڑا تقریباً لاکھوں یورو لگتے ہیں آپ کے سفارت خانے پر، آپ کے سفیر صاحب، FIA مختلف، ان پر لاکھوں یورو لگتے ہیں، اور وہ پبلک سرونٹ یعنی کہ کسی ملک میں اس قوم کے پبلک سرونٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ سرکاری ملازمین، نوکر ملازمین۔ تو برائے مہربانی ان کو لاکھوں یورو دے کر اس لیے ملازم رکھا جاتا ہے تاکہ وہاں اس قوم کے جو مسائل ہیں ان کو وہ ڈیل کریں، ان کو وہ جا کے سنائیں مختلف معاملات۔ تو بہرحال اگر آپ کی ایکسیس اپنے سفارت خانے میں ہو، نہ بھی ہو تو کرنی چاہیے، جو بھی جس ملک سے تعلق رکھتا ہے۔ بہرحال ہاسپٹلز، کسی بیماری کا علاج تو ہسپتال ہوتا ہے۔ اب کاش میرا جو ہے اختیار ہو، میرے بچوں نہ تو ہم گورنر ہیں نہ جنرل ہیں۔ جاوید اسلم بھی جب بیمار ہوتا ہے تو اسے بھی ہاسپٹل ہی جانا پڑتا ہے، آپ بھی جب ہوتے ہیں تو اس طرح یہ ایک پروسیس ہے کہ ہسپتال ہی جانا پڑتا ہے۔ تو مائنڈ نہ کیا کریں
اس بات میں ٹینشن نہ لیا کریں کہ بھائی اسی وقت یہ مسئلہ ہے تو اسی وقت میں جو ہو سکتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. اور یقین کریں کہ آپ ہفتہ اتوار کو چھٹی کرتے ہیں، میں ہفتہ اور اتوار کو بھی چھٹی نہیں کرتا. آپ 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے کام کرتے ہیں، میں 12 13 14 گھنٹے بھی کام کرنا پڑے تو میں کام کرتا ہوں، لیکن رہنمائی کرنی اور مختلف معاملات میں مختلف مسائل میں تگودو کرنی تاکہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہو اور میں آپ کی جو رہنمائی کر سکتا ہوں وہ رہنمائی کروں. عظمت یا بڑے سارے بچوں کو نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نفسیاتی پرابلم کی وجہ سے وہ سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں. نفسیات کا یہ سب سے پہلا اصول ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک نفسیاتی ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی کو ختم کرنے کے دار پہ ہیں یہ لوگ، یعنی کہ یہ مجھے مار دیں گے، یہ نفسیاتی پرابلم ہے. دوسرا جو ہے یہ نیند وغیرہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو میرے بچوں اگر آپ کا کوئی ساتھی کوئی بھائی اس طرح ہے تو برائے مہربانی اکیلا جاوید اسلم دیکھیں نا کیا کیا کر سکتا ہے. ہم سب ملیں گے، اپنے بچوں کا بھائیوں کا ساتھیوں کا احساس کریں گے تو پھر ان کی مدد ہو سکے گی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. کوئی سوال رہ گیا ہے تو مجھے دے دیں. اور اس طرح کی چیزیں ہیں، احساس کریں ایک دوسرے کا. آپ عظمت علی آرگوس سے ایتھن آگے ہیں. اس وقت میں نماز جمعہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے شکوہ کیا، شکایت کی کہ آپ دیکھیں میرے ساتھ ہاسپٹل بھی نہیں جا سکتے. تو میرے بچوں حقیقت کو مد نظر رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، لازم ہے. آئیں جی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سوال نوید صاحب آگے ہیں. نوید صاحب خوش آمدید میرے شہزادے. لکھتے ہیں کہ سر میں جب یونان سے پاکستان آیا ہوں پیپر رینیو کے لیے جمع کروائے تھے، اب میری اپوفاسی نکل آئی ہے، میں واپس کیسے آ سکتا ہوں؟ میرے شہزادے آپ وکیل سے رابطہ کریں گے. اپوفاسی جب آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو خرابی ہوگی، کام گڑبڑ ہو گیا، لیکن فوری طور پر وکیل سے رجوع کریں، اسے اتھارٹی لیٹر دیں تاکہ وہ پیریفیریا یا اس سے متعلق ادارہ اس میں آپ کی قانونی پیروی کرتے ہوئے قانونی چارہجوئی کرے. یہ واحد رستہ ہے. سہیل ہیں. سہیل کہتے ہیں کہ سر جنہوں نے 7 سال کے ثبوت پر پیپر جمع کروائے ہیں ان کے فنگرز کتنے ماہ میں آ جاتے ہیں؟ سہیل میرے شہزادے فنگرز کی کوئی ڈیٹ یا ٹائم فکس نہیں بتایا گیا. پچھلے سال میں تو تقریباً یہ کافی زیادہ لیٹ ہی مسلسل آتے رہے ہیں، تو آ جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ کے ثبوت ٹھیک ہیں، دلیل ٹھیک ہے. تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کریں کہ اپنے وکیل کے ذریعے ایک میل کر دیجئے تاکہ وہ کوئی لیٹر انہوں نے بھیجا ہو، کوئی پیپر مس ہو، کوئی چیز وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوں. تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے گھر پر وہ بھیجتے ہیں تو وہ ایڈریس ہمارے اکثر و بیشتر ایسے ہوتے ہیں نا کہ رہ یہاں رہے ہیں، لیٹر ادھر کا دے دیا ایڈریس، تو اس سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ کریں. تو باقی پچھلے سال سے تقریباً 2020-21 سے مسلسل ڈھیلا پن، سستی کاہلی اور تاخیر کافی زیادہ دیکھنے میں آئی ہے. علی حسن ہے. علی حسن کہتے ہیں ادیکی بیوشی کب تک بند رہے گی؟ علی حسن یہ قانون نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی. بہرحال آپ نے وکلاء سے رابطے میں رہے، جب قانون آ جائے گا انشاءاللہ میں بھی آپ کو بتا دوں گا اور آپ کے وکلاء بھی. لیجئے جناب، آپ میری حاضری قبول کریں. جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اس کو بھی آپ بڑے اعلیٰ ظرف ہیں، اس کو بھی معاف کریں. اور گزارش یہ ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس پر یہ لازم ہے کہ جہاں دنیا میں کہیں اس کا بھائی، کیونکہ میرے آقا نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے نا کہ کلمہ گو کا بھائی ہے، یعنی کہ ہمارا ایک رشتہ ہے. تو میرے بچوں یہ اکثر و بیشتر تھوڑا سا تدبر کیا کریں، تھوڑی سی فکر کیا کریں. یہ دین جو ہے نا، دین ہوتا ہے یہ آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کے مسائل کا حل کرتا ہے، سلیوشنز کرتا ہے. فار ایگزامپل یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو احساس ہے، یہ جو صدقہ ہے، مطلب یہ بڑی ساری چیزیں ہیں نا.
تو اگر فلسطین میں ایک بچہ، ایک خاتون، ایک ماں بھوکی ہے، اور آپ دنیا میں تقریباً 1.5-2 ارب مسلمان موجود ہیں، اور وہ بچہ بچی بھوکا ہے، تو اس کا بوجھ پتہ ہے کس کے ذمہ ہے؟ جس کے پاس کوئی پائی ہے، کوئی پیسہ ہے، کوئی مال ہے، کوئی دولت ہے۔ بڑی عجیب سی کہاوتیں ہم نے بنا لی ہیں دین کو اکثر و بیشتر نا، وہ کلام الہی میں جب سنا پڑھا جاتا ہے تو بڑا، میرے بچوں تدبر کیا کریں، تفکر کیا کریں کہ آیات قرآن کو تھوڑے داموں پر نہ بیچو، اپنی مرضی کا دین۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں اب حقیقت ہے کہ احساس نہ ہو، نہ قرآن سمجھ آتا ہے، نہ آیات سمجھ آتی ہے، بس اپنی وہ بھول بھٹک میں انسان بھٹکا ہوا ہے۔ تو آج کی بات کے طور پر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کہیں بھی وہ، ہاں یاد آ گیا، وہ بات نکل گئی تھی کہ کھانا کھلانا بڑا دین اسلام میں پسندیدہ ہے۔ ہاں بالکل ہے، لیکن میرے بچوں وہ کہتے ہیں نا، انا ونڈے شرنیاں تے پوں پوں اپنے گھر، یعنی کہ آپ نے کھانا کھلانا، دین نے اس کو بڑا ہی اعلیٰ کہا ہے۔ ہاں ہے، لیکن کھانا کھلانا کس کو ہے آپ نے؟ وہ جو بھوکا ہے، وہ جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو سسک رہا ہے، جو مر رہا ہے، اس کو آپ پوچھتے نہیں۔ اور جو جناب معزز و محترم پیر صاحب، یا معزز و محترم آپ کے وزیر صاحب، یا سفیر صاحب، یا وہ، اب کیا کہوں، وہ تو زیادہ بڑے عہدے ہیں نا، اب فار ایگزامپل کوئی افسر، آرمی کا افسر ہو، کوئی جنرل صاحب ہو، ان کے تو نخرے ہی اور زیادہ ہے نا۔ تو میرے بچوں، ان کو کھانا کھلانا ہے آپ نے دین سمجھ لیا ہے، جن کے پاس ہے ہی بڑا، جن کو ہر کوئی دیتا ہے۔ تو آج کی گزارش اور منت یہ ہے کہ وہ، صرف وہ جن کے دل میں خدا اور خدا کے رسول کی حب کچھ جڑ رکھتی ہے نا، کچھ جڑ رکھتی ہے، تو برائے مہربانی آپ نے اپنے محلے میں، آپ نے اپنے علاقے میں، جہاں دنیا میں آپ رہتے ہیں، یہاں سے شروع کریں کہ ان فقیروں کو، جن کو کوئی نہیں کھانا کھلاتا، ان کی ایک عالی شان دعوت کریں۔ ان کی ایک عالی شان دعوت ایسے کریں جیسے آپ اپنے پیر صاحب کی دعوت کرتے ہیں، اس میں پورے ٹشن کریں، پوری جناب اس میں محبت کریں، اور صرف ان یتیموں کو، غریبوں کو، پاکستان سے لے کر دنیا کے ہر احساس والے کو یہ میں آواز دیتا ہوں، وہ بچوں کو جو بیچارے کھانا نہیں نہ کھا سکتے، جن کے گھر کھانا پکتا نہیں، ان بچوں کو بازو سے پکڑ کر، چوڑی سے پکڑ کر ایسے دکا دیتے ہیں، اور قرآن میں نہیں پڑھا آپ نے کہ ان کو دکا نہ دیا کرو۔ تو میرے بچوں، دیکھنا یہ ہے میرے شہزادوں کہ کیا ہم دنیا میں غرق تو نہیں ہوگے؟ کیا ہم صرف وہ کلام الہی میں پڑھتے ہیں کھانا کھلانا بڑا ایک کام ہے، لیکن اس کی روح کو کیوں نہیں ہم پہنچتے؟ کیونکہ دنیا نے ہمیں ایسے جکڑ لیا ہے، ایسے جکڑ لیا ہے، سر اور پاؤں ہمارے جکڑے گئے ہیں کہ پڑھنے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آتا کہ خدا وحدہ لا شریک، جو بے نیاز ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ چاہتا کیا ہے؟ کیا میں اور آپ نیکی کر کے، اچھائی کر کے اس کا کچھ مطلب سنوار رہے ہیں، یا اس کو کچھ چاہیے؟ وہ بے نیاز ہے۔ نیکی کریں گے تب بھی اپنے لیے، اچھائی کریں گے تب بھی اپنے لیے، بدی برائی کریں گے تب بھی اپنے لیے، تو پھر صرف ہے ہی آپ کے لیے، تو پھر اپنی فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو برائے مہربانی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو حساس دل والے ہیں، جن کے دل میں ایمان گہرا ہے، وہ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے گرد و نواح میں دیکھیں کہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بھوکے ہیں، جنہوں نے اچھا کھانا کبھی نہیں کھایا، ان کا اس طرح کھانا کھلائیں ان کو جس طرح کسی وزیر کو، کسی جنرل کو، کسی کرنل کو، کسی مامے ہاں کو جب آپ کھانے پہ بلاتے ہیں تو پھر آپ بلائیں، اور آپ کے دل کی گہرائی میں ہو کہ بادشاہوں کے بادشاہ اس وحدہ لا شریک کو کہیں کہ مالک
تیری رضا کے لیے، تیرے حکم کے لیے میں کھانا کھلانے لگا ہوں، قبول فرما۔ اور اس کے بعد پھر آپ بتائیے گا کہ آپ کی کیفیات کیا ہے۔ اس کے بعد کا جو سٹیپ ہے، ہر مسلمان، ہر انسان، وہ میرے بچوں دیکھیں یہ دنیا جو ہے اس میں ساری قومیں بدھ مت، بد دین، کل جلوس تھا، مختلف معاملات تھے، مختلف چیزیں تھیں، تو وہ انہوں نے نا بڑی ایک ٹیکنیک بنائی ہوتی ہے کہ بھائی کسی ساتھی کو ماریں گے، کسی پر ظلم ہوگا، جبر ہوگا، تو ہم کیسے روکیں گے، کیسے کرنا ہے۔ آپ ان ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے، نماز پنجگانہ بڑے خوش بخت پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا اس بات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے سامنے کسی پر ظلم ہو، جبر ہو، بدماشی ہو، اور آپ ایسے کواسے ہو کے نکل جائیں؟ تو ان احساسات کو جگانے کی ضرورت ہے۔ دنیا پوری میں جہاں کہیں آپ کے کسی بھائی کو، بہن کو ضرورت ہے آپ کی مدد کی، آپ 1 سینٹ، 1 پائی، 1 یورو بھیج سکتے ہیں، ان کو بھیجیں۔ یہ ہے وہ احساس جس کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اسرائیلی یہودی جو ہیں اس وقت دنیا میں اس میں سب سے ٹاپ پہ، کہ جہاں کہیں دنیا میں ان کے کسی ایک فرد کو تکلیف ہو، مصیبت ہو، مشکل ہو، ضرورت ہو فنڈ کی، تو لاکھوں یہودی اس کو فنڈنگ کرتے ہیں۔ او آپ کو تو میرے بچوں، آپ کو تو خدا اور خدا کے رسول نے کہا کہ خرچ کرو، سخی سے خدا پیار کرتا ہے، تو آپ کون سی سخاوت کرنے لگ گئے؟ یہ سفیروں، وزیروں اور جتنے کرپٹ اور بددیانت لوٹنے والے ڈکیت ہیں ان کی۔ تو میرے بچوں رحم کریں، اپنے آپ پر رحم کریں، تاکہ اللہ آپ پر، ہم سب پر رحم کرے۔ اللہ کے راکھے، اللہ کے حوالے، فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔